نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. یہ باب ہے دو شریکوں کے درمیان جو معاملہ ہوگا وہ برابری کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے صدقہ میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ بن المثنى نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے کہ انس رضی اللہ عنہ نے اسے بیان کیا کہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کتب له فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا وہ فرضی شیڈول اس کو لکھ کر دیا جو اللہ کے رسول نے فرض کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وما کان من خلیطین، جو دو شریکوں کے درمیان معاملہ ہوگا فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، پس وہ دونوں آپس میں برابری کے ساتھ رجوع کریں گے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دو بندوں کی شریک بکریاں تھیں، ان کے اندر پوری شراکت ہے، نفع اور نقصان اور ہر چیز میں وہ دونوں مل کے چلتے ہیں. تو اب دونوں کے مال کو ملا کر نصاب زکوٰۃ چیک کیا جائے گا. مثال کے طور پہ بکریوں کا جو نصاب ہے نا، کسی بندے کے پاس اگر 40 بکریاں ہوں اور وہ بکریاں قدرتی چارہ کھاتی ہوں، پٹھے خرید کر نہ دینے پڑتے ہوں، یا اپنی زمین پر کھیتی باڑی کر کے پٹھے نہ اگانے پڑتے ہیں، آزاد چارہ وہ کھاتی ہیں، درختوں پہ لگے پتے، خود بخود اگنے والی گھاس، یہ چیزیں کھاتی ہیں، اور ان کی تعداد 40 ہو جائے اور دو شریک ہوں، ایک کی 20 ہوں دوسرے کی بھی 20 ہوں، لیکن ان کا سارا معاملہ شریک ہو، تو اس صورت میں ان پر ایک بکری زکوٰۃ پڑے گی. لیکن اگر دو بندے شریک نہیں ہیں تو پھر ان کی بکریاں جب تک 40 نہیں ہو جاتی ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی. اب صورتحال یہ ہے کہ 40 بکریاں تھیں، زکوٰۃ پڑ گئی، ایک بکری دینی پڑے گی 1 سال بعد. لیکن وہ جو بکری گئی وہ ایک بندے کی تھی، دوسرے کی نہیں گئی. اب دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بکری تو تیری گئی ہے زکوٰۃ میں لہٰذا میں نے کچھ نہیں دینا. نہیں، حدیث کے اندر ہے کہ وہ اس سے آدھے پیسے وصول کرے گا کہ بھائی بکری میری گئی ہے زکوٰۃ میں، چونکہ زکوٰۃ ہم دونوں نے دینی تھی تو بکری تو آدھی ہو نہیں سکتی تھی، ایک بکری پوری جانی تھی، وہ میرے حصے سے چلی گئی. اب اتنے کی وہ بکری ہے، اتنے آدھے میرے بن گئے اور آدھے تو مجھے واپس کر دے، تاکہ دونوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ شراکت جب ہوگی کسی چیز کے اندر تو وہاں پر برابری کے ساتھ رجوع کیا جائے گا. یوں ہی نفع اور نقصان کے اندر ہے، نفع اور نقصان میں دیکھا جائے گا کہ بھئی، اور اس میں فیصد کا اعتبار ضرور ہوگا. میری رقم لگی ہے 70%، دوسرے بندے کی رقم لگی ہے 30%، تو وہ 30% کے نفع کا مالک ہے اور 30% کے نقصان کا مالک ہے، اور یہ 70% کے نفع کا مالک ہے اور 70% کے نقصان کا مالک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، جس نے جتنا حصہ لیا وہ اس کے اعتبار سے اس کے نفع یا نقصان کے اندر شریک ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جس کا نقصان ہوا دوسرا کہ میری تو وہ چیز ہی نہیں تھی، وہ تیرے پیسوں کی نہیں. جب شراکت ہے پھر دونوں برابر پر چلیں گے. باب قسمت الغنم، یہ باب ہے بکریوں تقسیم کرنے کے بارے میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن الحکم الانصاری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے سعید بن مسروق سے، وہ ابایا بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے، وہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے، وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، میں ذو الحلیفہ مقام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فاصاب الناس جوع، پس لوگوں کو سخت بھوک لگ گئی.
فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، انہوں نے کچھ اونٹ اور بکریاں پکڑیں. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قوم میں سب سے پیچھے تھے. فَعَاجِبُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، پس انہوں نے جلد بازی کی، جانوروں کو ذبح کیا اور ہنڈیوں میں ڈال کے ہنڈیاں آگ پر رکھ دیں. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، آپ نے ہنڈیوں کا حکم دیا، ان کو الٹا دیا گیا. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعیر، پھر آپ نے ان کو تقسیم کیا، ایک اونٹ کے بدلے میں آپ 10 بکریاں دیتے تھے. فند منها بعیر فطلبوه فاعیاهم، پس ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، انہوں نے اسے پکڑنا چاہا، پس اس اونٹ نے انہیں تھکا دیا. وکان فی القوم خیل یسیرۃ، پس قوم کے اندر گھوڑے بہت تھوڑے تھے. فاہوی رجل منهم بسهم، پس جھکا ایک آدمی ان میں سے اپنے تیر کے ساتھ. فحبسہ اللہ، پس اس تیر کی وجہ سے مارا اس آدمی نے ایک تیر، اللہ نے اس تیر کی وجہ سے اونٹ کو روک دیا. پھر آپ نے فرمایا ان لہذه البہائم اوابد کاوابد الوحش، بے شک ان جانوروں کے لیے بھی بدکنا ہے وحشی جانوروں کے بدکنے کی طرح. فما غالبکم منها فاصنعوا به هكذا، پس جو تم پر غالب آ جائے اس کے ساتھ ایسے ہی کرو. فقال جدی، میرے دادا کہنے لگے، انا نرجو او نخاف، ہم امید کرتے ہیں یا ہم ڈرتے ہیں، العدو غدن، کل دشمن سے. ولیست معنا مدن، ہمارے ساتھ تو کوئی چھری نہیں ہے. افنذبح بالقصب، کیا ہم جو بانس ہوتا ہے اس کی دھار جو بنائی جاتی ہے چیر کر، اس کے ساتھ ہم ذبح کر لیں. قال ما انہر الدم، جو چیز بھی خون بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، فَكُلُوهُ، پس تم اسے کھاؤ. لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، لیکن اس میں ناخن اور دانت نہیں ہونا چاہیے. سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، ان دونوں چیزوں کے بارے میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں. اما السِّنُّ فَعَدْمٌ، دانت جو ہوتا ہے یہ ہڈی ہے. وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَ الْحَبَشَةِ، اور جو ناخن ہوتا ہے یہ تو حبشیوں کی چھری ہے. پوری حدیث کے اندر یہ واقعہ کہ سفر میں تھے، راستے میں غنیمت مسلمانوں کو ملی، کچھ اونٹ اور بکریاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے جانور پکڑے، ذبح کیے، ہنڈیوں میں ڈالے اور پکانے شروع کر دیے. آپ ابھی پیچھے تھے، کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی، جب چلتے تھے تو پیچھے پیچھے رہتے تھے، آگے آگے نہیں چلتے تھے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے بغیر اجازت کے اور بغیر برابری کے جانور ذبح کر دیے. مطلب ایک چیز غنیمت کے طور پر ملی ہے، وہ سب میں برابر تقسیم ہونی چاہیے. تم نے بغیر پوچھے یہ اونٹ اور بکریاں کیوں ذبح کر دی؟ آپ نے فرمایا یہ ہنڈیاں الٹا دو، کیونکہ یہ عدل اور انصاف پر مبنی نہیں تھا. وہ پکی ہنڈیاں گرا دے گی. دیکھیں یہ صحابہ کی اطاعت اور تابعداری بھی دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف دیکھیں. میں نہیں، اب نہیں، تم نے کیوں سب کے حصے کے اندر ایسے کیا جس میں سب شریک ہیں؟ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا تم نے اس میں سے لیا کیوں؟ کس کی اجازت سے لیا؟ آپ نے ہنڈیاں الٹوا دی، اس کے بعد آپ نے تقسیم کیا ان میں مال. جس کو اونٹ ملا اس کو اونٹ ملا، جس کو اونٹ نہیں ملا اس کو ایک اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں دی جاتی. یہ آپ کا تقسیم کا طریقہ کار تھا. تو پھر ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا، بڑی دوڑیں لگائیں، اس نے تھکا دیا سب کو، ہاتھ نہ آئے، اور گھوڑے بھی اتنے نہیں تھے کہ گھوڑوں کے ذریعے اس کو پکڑا جا سکے. تو بس پھر ایک صحابی نے تیر پکڑا اور اس کو مار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی بعض دفعہ وحشی ہو جاتے ہیں جس طرح وحشی جانور ہوتے ہیں. تو جب کوئی جانور ایسے کرے نا پھر اس کو تم ایسے ہی رکھو. یعنی آپ قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں، وہ بھاگ گیا، بپھر گیا، اب آپ اس کی ٹانگوں پر فائر کر سکتے ہیں یا کسی طریقے سے اس کو مار کے روک سکتے ہیں تاکہ وہ بڑا نقصان نہ کرے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جانور بدک جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسے اس بندے نے کیا کہ اسے تیر مار کر اس کو روک لیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے پاس چھری تو ہے نہیں،
تو کیا ہم بانس کی جو دھار بنتی ہے، بانس کو چیر کر جو دھار بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ذبح کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر وہ چیز جس سے خون بہہ جائے اور اللہ کا نام لے لیا جائے وہ ذبح ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دو چیزوں سے ذبح کرنے سے تم نے بچنا ہے، ایک دانت سے ذبح نہیں کرنا، دوسرا ناخن کے ساتھ ذبح نہیں کرنا۔ دانت جو ہوتا ہے یہ ہڈی ہے، ہڈی کے ساتھ ذبح نہیں ہوتا، اور جو ناخن ہے یہ حبشیوں کی چھری ہے، حبشی لوگ اپنے ناخنوں کے ساتھ چیزیں کاٹ لیتے ہیں، تم نے اپنے ناخن سے یہ ذبح والا کام نہیں لینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اب اس میں باپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ باپ کے ساتھ تعلق ہے کہ چیزوں کو جب تقسیم کیا جائے گا تو اس میں اندازہ لگا لیا جائے گا کون سی چیز کس کے برابر ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اونٹ جو ہے نا یہ 2 لاکھ والا ہے اور یہ 1.5 لاکھ والا ہے اور یہ لاکھ والا ہے، لہذا جس کا 2 لاکھ کا اونٹ ہے اس کو 1 دو، جس کا لاکھ والا ہے اس کو 2 دے دو۔ ایک جنس کے اندر تقسیم کے وقت قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جب جنسیں مختلف ہوں تو تعداد کا اعتبار کیا جائے گا، اندازے کا اعتبار کیا جائے گا کہ ایک اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں قربانی کے، زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہیں، تو آپ نے اس کے بدلے میں 10 بکریاں دی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2487 اور 88۔